ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا میزبان حسنین اخلاق آج ایک اہم موضوع کے ساتھ جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ روز سے فلسطین اور اسرائیل کے مابین جو ہے وہ جنگ جاری ہے۔ اس جنگ کا جو ہے وہ نتیجہ بھی ہم سب کے سامنے ہے کہ تقریباً 2000 کے قریب اب تک جو اطلاعات ہیں وہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اسرائیل کے ظالمانہ حملوں کے۔ لیکن دوسری جانب جو ہے وہ اگر ہم مسلم ممالک کے حوالے سے بات کریں تو ایران اور عراق نے جو ہے وہ اسرائیل فلسطین جنگ پر OIC کا ہنگامی اجلاس بلانے کی جو ہے وہ ایک گزارش تو کی ہے، مگر دوسری جانب جو ہے وہ بیشتر مسلم ممالک جو ہے انہوں نے بھی اس حوالے سے جو فریقین ہیں ان سے صبر و تحمل سے کام لینے کا کہا ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ پاکستان کا اس حوالے سے کیا موقف ہے تو صدر پاکستان عارف علوی جو ہے انہوں نے اسرائیل کی جانب سے فلسطینی عوام اور ان کے حقوق پر غاصبانہ قبضے کو جو ہے اور اس ظلم و ستم کی شدید مذمت کی ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے بھی اسرائیل اور اس کے حامیوں کو خطے میں عدم استحکام کے لیے ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے مصر کی جانب سے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے بڑا واضح پیغام ان کے جو صدر ہیں ان کا سامنے آیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ دیگر مسلم ممالک بھی اس جو تمام تنازع ہے اس کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر نہ صرف جنگ بندی کی ضرورت ہے بلکہ جو قیمتی جانیں وہاں پر ضائع ہو رہی ہیں ان کو بھی بچائے جانے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں آپ کو تھوڑا سا اس کی کانٹیکسٹ جو ہے وہ بتاتا چلوں۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان یہ تنازع جو ہے وہ 1947 سے جاری ہے، 1946 سے جاری ہے، جب دوسری جنگ عظیم کے بعد یہودی آباد کاروں کی ایک بڑی تعداد نے جو ہے وہ فلسطین کی جانب رخ کیا، جنہیں یقینی طور پر اس وقت کی سپر پاور برطانیہ کی جو ہے وہ حمایت حاصل تھی۔ برطانیہ کی جانب سے ان آباد کاروں کو جو ہے فلسطین کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ بسایا گیا۔ اس وقت جب یہ تمام عمل کیا گیا تو تقریباً 13 سے 14% علاقے پہ جو ہے وہ ان لوگوں کو کی آباد کاری کی گئی، لیکن جو وقت جو ہے وہ گزرا تو یہ جو تناسب ہے وہ بالکل بدلتا چلا گیا، اور 1963 کی جو عرب اسرائیل جنگ ہے اس کے بعد تو جو ہے وہ یہ تناسب بہت تیزی کے ساتھ، یعنی آپ یہ اندازہ کر لیجئے کہ اس وقت جو غزہ ہے جہاں پر حماس جو ہے وہ اسرائیل سے نبرد آزما ہے، وہ چند کلومیٹر کو تقریباً 11 کلومیٹر کے قریب ایک علاقہ ہے جہاں پر تقریباً 2.5 ملین لوگ جو ہے وہ بستے ہیں، اور اس کو دنیا کا سب سے گنجان ترین علاقہ ہونے کا بھی جو ہے وہ اعزاز حاصل ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر مسلسل اسرائیل کی جانب سے سینکڑوں بم جو ہے وہ ہر گھنٹے میں گرائے جا رہے ہیں، اور رہائشی بلڈنگز کو جو ہے وہ خصوصی طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے ان کا موقف یہ ہے کہ جہاں پر حماس کے جو ہے وہ جنگجو موجود ہیں۔ اب کہنے کا جو مقصد وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جب کہ حماس کی جانب سے حملہ نہیں ہوا تھا تب بھی ہم نے گزشتہ سالوں میں دیکھا ہے کہ فلسطین پر جو ہے جو اسرائیلی مظالم ہیں وہ مسلسل جاری تھے، اور اگر اسی سال کی بات کریں تو 2023 میں 237 جو فلسطینی ہیں وہ مختلف اسرائیلی اس میں شہید ہو چکے ہیں، بلکہ ان تمام لوگوں کو اسرائیل نے غزہ میں ان کے علاقے میں گھس کر جو ہے وہ شہید کیا۔ اب اس وقت جو ہے وہ سینکڑوں بچے جو اب تک کی اطلاعات مختلف نیوز ایجنسیز سے، بین الاقوامی ایجنسیز سے ہمیں مل رہی ہیں، اس سینکڑوں کی تعداد میں بچے جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اور میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ جو غزہ کی کل آبادی ہے اس کا نصف جو ہے وہ بچوں پر مشتمل ہے۔ وہ اس لیے بچوں پر مشتمل ہے کہ یہاں پر والدین جو ہے ان بچوں کی اس سے پہلے ہی شہید ہو چکے ہیں، اور جو مسلسل جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے۔ لیکن آپ دوسری جانب یہ ظلم بھی دیکھیے کہ چاہے یورپ ہو، چاہے امریکہ ہو، یا دیگر جو ان کے اتحادی ممالک ہیں، ان تمام کی جانب سے ظلم کو کی جو ہے وہ نہ صرف ان دلیلیں دی جا رہی ہیں، ان کی جانب سے حمایت کی جا رہی ہے، بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو اس وقت امریکہ ہے اس کا بحری بیڑا جو ہے وہ اسرائیل کے قریب لنگر انداز ہو چکا ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ یقینی طور پر ایران کو خوفزدہ کرنے کی ایک کوشش ہے، کیونکہ
اسرائیل کا جو ہے وہ یہ خیال ہے کہ اس تمام حملے کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے، لیکن اب تک جو ہے وہ خود امریکہ باوجود کوشش کے کوئی اس قسم کا ثبوت جو ہے وہ پیش نہیں کر سکا جس میں ایران جو ہے وہ اس تمام معاملے میں ملوث پایا گیا، اور اس تمام چیزوں میں جو ہے فلسطینی خود جو ہے وہ اس کی تیاری کی انہوں نے۔ یہ بھی ایک بڑا خوبصورت یا یہ کہیے کہ انوکھا واقعہ ہے، دنیا کا ایک ایسا ملک جسے تکنیکی لحاظ سے شاید پہلے 2 یا 3 ممالک میں جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے، اور ان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ دنیا کی سب سے بہترین انٹیلیجنس جو ہے وہ مانی جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ فلسطینیوں کو اس حوالے سے داد دینی ہوگی کہ گزشتہ 3 برس سے جو ہے وہ فلسطینیوں نے ان کو نہ صرف ڈسیو کیا، ان کو بالکل معلوم ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ کس قسم کی تیاریوں میں جو ہے وہ مصروف ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ بہت سارے جو بین الاقوامی نیوز چینلز یا بین الاقوامی اسٹریٹجک ادارے ہیں وہ اس وقت اسرائیل کی بے بسی کو جو ہے وہ زیادہ نوٹ کیے ہوئے ہیں بنسبت اس کے کہ فلسطینیوں کے ساتھ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ گزشتہ 73-75 سال سے جو ہے وہ مسلسل جاری ہے۔ اب میں یہاں پر تھوڑی سی یہ بھی وضاحت کرتا چلوں آپ کو کہ فلسطینیوں میں صرف مسلمان ہی شامل نہیں ہیں، فلسطینیوں میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مسیحیوں کی بھی شامل ہے، کیونکہ فلسطین میں جو ہے وہ یقینی طور پر حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش ہے، اور وہاں پر اس جگہ پر جہاں پر آپ جو ہے وہ پیدا ہوئے وہاں پر ایک چرچ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو فلسطینی جو عربی سپیکنگ فلسطینی ہے وہ بھی اس تمام ظلم کا نشانہ ان کے ساتھ بن رہے ہیں۔ اس کے باوجود امریکہ اور مغرب کی جانب سے جو ہے وہ اس قسم کی بے حسی وہ یقینی طور پر سمجھ سے میں آنے کے قابل نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ مزید جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور عالمی بے حسی کیا یوں ہی جاری رہتی ہے۔